اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرادہم اجمعین۔ ویورز، آج کا قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے کوئی توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ دن کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، اور کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذاتی الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا دوسرا ساتھی مانا، اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزا کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی وصیت میں حضرت صالح علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی بن حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور نتیجے میں قوم کے دو گروہ بن گئے اور آپس میں لڑنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، جس کی اولاد عرب اور ایشیا کی طرف پھیل گئی، اور سام کا بیٹا ارم ہے، اور اس طرح ارم کا بیٹا سمود، اور پھر سمود کا بیٹا عابر ہے، اور پھر عابر کا بیٹا عبید ہے، اور عبید کا بیٹا راسخ ہے، اور پھر راسخ کا بیٹا آصف، اور پھر آصف کا بیٹا عبید، اور پھر عبید کا بیٹا حضرت صالح علیہ السلام ہوئے۔ اور اس طرح حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی 10ویں پشت میں متولد ہوئے، اور جب تک آپ علیہ السلام حیات رہے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا۔ آپ کا حلیہ مختلف کتابوں میں الگ الگ انداز سے مورخین نے تحریر کیا ہے، جس کی مجموعی صورت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا قد لمبا، چہرہ بیضاوی، پیشانی کشادہ، آنکھیں بڑی، جسم فربا اور رنگ گورا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام بچپن ہی سے بڑے زاہد، متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ پروردگار عالم نے 16 برس کی عمر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز کر دیا، اور اسی وقت سے آپ علیہ السلام کار تبلیغ کی انجام دہی میں مصروف ہو گئے، جس کا سلسلہ 120 سال تک جاری رہا۔ پروردگار عالم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود پر مبعوث کیا تھا۔ قوم سمود جو وادی قرا سے 13 کلومیٹر کی دوری پر حجر نامی ایک مقام پر آباد تھی، اور اس کا حلقہ مسکن نہ صرف حجر بلکہ دور دراز تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قوم بت پرست تھی اور 70 بتوں کو اپنا خدا تسلیم کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کو مدتوں بت پرستی سے منع کرتے رہے، اور یہ سمجھاتے رہے کہ تم لوگ اس خدا کی عبادت کرو جو یکتا و لا شریک ہے، اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن جب یہ لوگ نہ مانے اور حضرت صالح علیہ السلام ان کے جاہلانہ افعال سے عاجز آ گئے، تو انہوں نے اپنی پوری قوم کے سرداروں کو جمع کیا۔ روزہ کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین کی سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ قوم صالح کس طرح سے ہلاک ہوئی تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا
کہ حضرت صالح علیہ السلام کو 16 برس کی عمر میں نبوت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی عمر 120 برس کی ہو گئی۔ اس پورے 104 برس کی تبلیغ کے باوجود ان کی قوم ان پر ایمان نہ لائی۔ قوم سمود کے 70 بت تھے جن کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ ایک دردناک عذاب آ کر تمہیں گھیر لے گا۔ چنانچہ سمود سے جو نسل چلی، جو بعد میں اہل سمود یا وادی حجر والے کہلائے، یہ لوگ خالص عرب تھے، جنہیں عربہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان دونوں کزنز نیشنز کا نام یعنی عاد اور سمود کا ذکر اکثر ایک ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ عرب والوں کا ذکر قرآن کریم میں 24 مرتبہ آیا ہے، جبکہ ان کے کزنز یعنی حجر والوں کا ذکر 23 مرتبہ آیا ہے۔ سمود طویل عرصے پر پھیلی نسل اور قوم رہی ہے، اور یہ وادی حجر میں آباد تھے، جو آج کے سعودی عرب اور جارڈن کے درمیان ایک راستے پر ہے۔ پس حجر والے عرب والوں کے بعد آئے تھے۔ تفسیر علی ابراہیم میں مرقوم ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو قوم کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے ان کی تکذیب کی اور ایک گروہ نے تصدیق کی۔ گروہ کفار نے اہل ایمان سے کہا، کیا تم صالح کی رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ اہل ایمان نے جواب میں کہا، جی ہاں، ہم ان کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔ کفار نے کہا، لیکن ہم اس کی نبوت کے منکر ہیں۔ قرآن کریم میں مرقوم ہے، اور تم پہاڑ تراش کر مکان بناتے ہو۔ مجمل بیان میں اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ وہ پہاڑ تراش کر اس میں اپنا گھر اس لیے بناتے تھے کہ ان کی عمریں زیادہ تھیں، عام مکانات ان کا عمر بھر ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کے سرداروں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے برادران قوم، میں نے تمہیں 104 برس کی تبلیغ کی ہے، لیکن تم نے میری تبلیغ کو مسترد کر دیا ہے اور تم بتوں کی عبادت پر بضد ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں تم لوگوں کی جاہلیت سے تنگ آ چکا ہوں، اب صرف یہ صورت رہ گئی ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عملی مناظرہ ہو۔ قوم سمود، جو کہ قوم عاد کی نسل سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے یمن کو خیر باد جب کیا تو جزیرے سے شمال حجر نامی بستی میں بسے۔ حجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، کیونکہ طوفان نوح کے بعد انسان پھر سے جب زمین پر بسنا شروع ہو رہے تھے، تہذیبوں اور شہروں کی بنیاد پڑ رہی تھی اور لوگ قبیلے میں رہ کر زندگی گزارتے تھے، تو پھر ان دنوں عرب کے شمالی علاقے میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد ہوا، جو بہت ہی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ قوم سمود کے لوگ نہایت ہی طاقتور، اونچے قد والے اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ انہیں فن تعمیر میں کمال حاصل تھا۔ یہ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی یہ عظیم الشان عمارتیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہیں، جو سرخ چٹانوں سے تراش کر بنائی گئی تھیں۔ ایسی بے مثال عمارتیں مدیان کے علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں بنائی گئی تھیں۔ قوم سمود اپنی عالی شان محل، سرسبز کھیت کھلیان اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب رب العزت نے تمہیں قوم عاد کے بعد جان نشین بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا، کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ آیت ان کی طاقت، جسم کی صلاحیت اور ماہر فن ہونے پر دلیل ہے۔ پہاڑوں کو تراشنا دراصل قوم عاد کی عادت تھی، اور یہ چونکہ انہی میں سے تھے، اس لیے وراثت میں یہ کام انہیں بھی آ گیا تھا۔ جس طرح پروردگار عالم نے عاد کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اسی طرح سمود کو ان سے بڑھ کر نعمتیں دی تھیں۔
قوم سمود کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکا تھا. لوگ بے حیائی اور فحشی میں پڑ گئے اور ان کی زندگی ناچ گانوں، عیش و عشرت، شراب و شباب سے جڑ گئی. یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے بڑا جرم اور گناہ یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے. اور ابلیس نے اس قوم کے پہاڑ کاٹ کر پتھر تراشنے کے اس فن کو ہی ان کے لیے غلط راہ کا ذریعہ بنا دیا. انہوں نے جہاں پہاڑوں سے پتھر تراشے، وہاں انہوں نے انہی پتھروں سے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. روایتوں کے مطابق انہوں نے پتھروں سے 70 بت بنائے اور انہیں اپنے قبیلے میں قائم کر کے اس کی عبادت شروع کر دی اور اپنے آباء و اجداد کے سچے دین اور اللہ کے واحد ذات کے منکر ہو گئے. یہ قوم اتنی تہذیب یافتہ تھی کہ یہ میدانوں میں قلعے اور عالیشان محلات تعمیر کرتے تھے. آج تک ان عمارتوں کے آثار نمایاں طور پر موجود ہیں. بعض روایات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کی نشاندہی فرمائی جس سے ناقہ صالح یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ مشرک تھے. وہ لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کو خدا مانتے تھے. ان مورتیوں کی پوجا کرتے، ان کے سامنے سر جھکاتے تھے. وہ ان کو سجدہ کرتے تھے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے. جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ایک دوسرے کو قتل کر دینا ان کا روز کا کام تھا. عورتیں بے حیا تھیں. ان کے دلوں میں نہ خدا کا ڈر تھا نہ خدا کا خیال تھا. جو آدمی طاقت والا ہوتا وہ اسی پر جان دیتی تھیں. اور پروردگار اعلیٰ کو یہ سب باتیں پسند نہیں ہیں. یہ سب برائیاں ان میں اس وجہ سے تھیں کہ جب انسان کے دل میں خدا کا خیال اور قیامت کا ڈر موجود نہ ہو تو انسان نہیں رہتا بلکہ شیطان بن جاتا ہے. چنانچہ فن تعمیر میں کمال حاصل ان کو یہ تھا کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بناتے. ان کی یہ عظیم و شان عمارتیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہیں جو سرخ چٹانوں سے تراش کر بنائی گئی تھیں. پروردگار عالم نے قوم سمود سے یہ فرمایا، قوم سمود کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا، یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا کوشہ ملائم ہے. چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. چنانچہ یہ قوم صنعت اور کاریگری میں بڑی حد تک بلندی کا مقام حاصل کر چکی تھی. پروردگار عالم نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے انہیں ڈرایا اور فرمایا کہ میرا کہنا مانو، لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم عاد کی پیروی کی. نصیحت پکڑنے کے بجائے بتوں کی عبادت شروع کر دی. حضرت صالح علیہ السلام جو کہ عقل مند اور علم والے تھے، باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورے لیتے تھے، لہٰذا انہیں خاص مقام حاصل تھا. لیکن جب آپ علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو وہ سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور شیطان کی پیروی پر آمادہ ہوئے. اصول کافی میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کفر کے ستون 4 ہیں. جس نے خدا کے فرمان سے تکبر کیا وہ شک میں مبتلا ہوا، اور جو شک میں مبتلا ہوگا خدا اپنی سلطنت و جبروت کے ذریعے سے ذلیل کر دے گا اور خدا اپنے جلال کے ذریعے سے چھوٹا کر دے گا. یہ موضوع ابھی جاری ہے. والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فراد مجمعین.